اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے احکام اسلامی کی جدید سیریز میں، جس میں ہم رسالہ توضیح المسائل کی مدد سے اس کی عبارت کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور احکامات اسلامیہ کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری بحث کفارے کے سلسلے میں چل رہی تھی، روزے کے کفارے کے سلسلے میں چل رہی تھی کہ کن صورتوں میں انسان پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ بہت سی چیزیں آپ کے سامنے پچھلے ایپیسوڈز میں بیان ہوئیں، بعض چیزیں آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنی زوجہ کے ساتھ جمع کرے حالت روزہ میں، تو کیا اس کے اوپر صرف اپنا کفارہ ہے یا زوجہ کا کفارہ ہے؟ اس کو مجبور کرے جمع کرنے کے لیے، خاتون اس کی زوجہ آمادہ نہ ہو، یہ اسے مجبور کرے جمع کرنے کے لیے، تو کیا اس کو صرف اپنا کفارہ دینا ہے یا دونوں کو کفارہ دینا ہے؟ اس بحث کو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر ایک روزے دار ماہ رمضان میں اپنی روزے دار بیوی سے جمع کرے، تو اگر اس نے بیوی کو مجبور کیا ہو تو اپنے روزے کا کفارہ اور احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ اپنی بیوی کے روزے کا کفارہ بھی دے، اور اگر بیوی راضی ہو تو ہر ایک پر ایک ایک کفارہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی اپنا کفارہ شوہر دے گا اور زوجہ اپنا کفارہ دے گی، کیونکہ کفارہ یا اس طرح کی چیزیں جو عبادی ہوتی ہیں یا حکم شرعی ہوتی ہیں، اس میں ہر انسان اپنا عمل کا ذمہ دار۔ اب اگر زوجہ یہ کہے کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، نہ میرے پاس پیسے ہیں کھانا کھلانے کے، نہ میرے پاس کوئی غلام ہے، کوئی آج وہ بحث ہی نہیں ہے، نہ میں روزے رکھ سکتی ہوں، تو پھر وہ اپنے شرائط پر عمل کرے، یعنی ہر شخص اپنے شرط پہ عمل کرے گا۔ لیکن اگر اس نے مجبور کیا، بیوی روزے دار تھی اور اس نے بیوی کو مجبور کیا کہ اس کے ساتھ جمع کرے، بیوی بالکل راضی نہیں تھی، جمع کرا، تو پھر شخص پر ضروری ہے کہ دونوں کا کفارہ دے، اپنا بھی کفارہ دے، زوجہ کا بھی کفارہ دے۔ لیکن اگر بیوی بھی راضی ہو گئی کہنے پر اس کے، تو شوہر اپنا کفارہ دے گا اور زوجہ اپنا کفارہ دے گی۔ اب اگر برعکس، اگر کوئی عورت اپنے روزے دار شوہر کو جمع کرنے پہ مجبور کرے، زوجہ مجبور کرے شوہر کو، تو کیا اس کے لیے بھی وہی حکم ہے جو شوہر کے لیے؟ نہیں، اگر کرے تو اس پر شوہر کے روزے کا کفارہ ادا کرنا واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اب اگر زوجہ خود سے کہے کہ میں نے چونکہ مجبور کیا تھا لہٰذا میں اپنا کفارہ بھی دیتی ہوں، آپ کا بھی کفارہ دیتی ہوں، ایک الگ بحث ہے، لیکن شوہر کے لیے تو یہ حکم شرعی ہے کہ وہ دونوں کو کفارہ دے گا اگر زوجہ راضی نہیں تھی اور اس نے مجبور کیا اس کو اس عمل کے لیے۔ لیکن اگر زوجہ یہ کام کرے تو اس کو اپنا کفارہ تو دینا ہے، لیکن شوہر کا کفارہ دینا اس پہ واجب نہیں ہے، شوہر اپنا کفارہ خود دے گا۔ اب اگر کوئی ایسی صورت ہو جس میں زوجہ متوجہ ہی نہ ہو کہ اس کے ساتھ یہ عمل انجام پایا، یعنی شوہر ایک ایسا کام کرے جس میں زوجہ متوجہ ہی نہیں، مثلا سو رہی تھی، اگر روزے دار ماہ رمضان میں اپنی روزے دار بیوی جو سو رہی ہو، ایسا نہیں اس کو مجبور کیا یا وہ جاگ رہی تھی، نہیں، وہ سو رہی تھی، جمع کرے تو اس پر ایک کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ عورت کا روزہ صحیح ہے اور اس پر کفارہ بھی واجب نہیں، کیونکہ وہ سو رہی تھی۔ اگر سوتی ہوئی زوجہ سے ساتھ یہ کام انجام دیا تو مرد نے تو روزہ باطل کیا، اس پہ قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، لیکن کیا زوجہ کا روزہ بھی باطل ہو گیا جمع کی وجہ سے؟ اس چونکہ سو رہی تھی، اختیار میں نہیں ہے، سو رہی ہے، لہٰذا اس کا روزہ ہی صحیح ہے، کفارہ تو ہے ہی نہیں۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو جمع کے علاوہ کوئی ایسا کام کرنے پہ مجبور کرے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہو، تو ان دونوں میں سے کسی پر بھی کفارہ واجب نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا کام دونوں ایک دوسرے کو مجبور کریں جمع کے علاوہ اور روزے کو باطل کرنے والا عمل انجام دے، مثلا کھانے کے لیے مجبور کر دے، مثلا سر کو پانی میں ڈبو دے، مثلا کوئی ایسا کام جو روزے کو باطل کرتا ہے اور مجبور کر کے کرائے، تو کیا اس کے اوپر ایک کفارہ واجب ہے؟ نہیں، کفارہ واجب نہیں، کیونکہ مجبوری کی وجہ سے اس پہ واجب نہیں ہے، ان کے کہنے سے بھی اس کے اوپر خود پہ واجب نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کھانا کھا لیجئے، شوہر کو مجبور کر دیا کہ آپ کھانا نہیں کھائیں، مثلا میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا لوں گی مثلا، یا اس کا برعکس، یا شوہر مجبور کر دے کہ کھانا کھاؤ کھانا کھاؤ کھانا کھاؤ، روزہ توڑوا دے، واجب روزہ توڑوا دے، تو کیا اس کے اوپر کفارہ؟ نہیں، کفارہ نہیں ہے۔ جو آدمی سفر یا بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھے، وہ اپنی روزہ دار بیوی کو جمع کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا، لیکن اگر مجبور کرے تب بھی مرد پر کفارہ واجب نہیں ہے، خود روزے سے نہیں ہے،
سفر کی وجہ سے سفر سے لوٹ کے آیا، ظہر کے بعد گھر پہنچا ہے، بیوی روزے سے، اور اس نے مجبور کرے جمع کرنے کے لیے، اپنی روزہ بھی جمع پر مجبور نہیں کر سکتا، اولاً تو نہیں کر سکتا، لیکن اگر مجبور کرے تب بھی مرد پر کفارہ واجب نہیں ہے، کیونکہ خود اس وقت روزے سے نہیں ہے۔ اب اگر تمام مسائل جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے، روزے کے اور کفارے کے، کس پر واجب ہے، کس پر واجب نہیں ہے، کس پر احتیاطاً واجب ہے، یہ کفارہ واجب ہو گیا کسی شخص پہ، فوراً ادا کرے، بہتر تو یہ کہ فوراً ادا کرے، لیکن اگر دیری بھی کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ انسان کفارہ دینے میں کوتاہی نہ کرے، لیکن فوری طور پہ دینا بھی ضروری نہیں ہے، کوتاہی نہ کرے لیکن فوراً جا کر دے دے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اور اگر کسی شخص پر کفارہ واجب ہو اور وہ کئی سال تک نہ دے تو کیا کفارے پر بھی کوئی چیز اضافی ہو جائے گی؟ مثلا سال بھر اس نے کفارہ ادا نہیں کیا، اگلا رمضان آ گیا تو کیا اس کی گردن پہ کچھ بڑھ جائے گا؟ نہیں، کفارے میں کوئی چیز اضافی نہیں ہوگی، وہی چیز اس کی گردن پر باقی رہے گی۔ جس شخص کو بطور کفارہ ایک دن 60 فقیروں کو کھانا کھلانا ضروری ہے، اگر 60 فقیر موجود ہوں تو وہ ہر ایک فقیر کو ایک مد سے زیادہ کھانا نہیں دے سکتا، یا ایک فقیر کو ایک سے زائد مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھلائے اور اس پر کفارے میں زیادہ افراد کو بھی کھانا کھلانا شمار کرے۔ البتہ وہ فقیر کے اہل و عیال میں سے ہر ایک کو ایک مد دے سکتا ہے، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ مسئلہ یہ کہ انسان چاہتا ہے فقیروں کو کھانا کھلانا، تو یہ 60 فقیر ہونے چاہیے، ایسا نہیں ہو 30 آدمی ہوں ان کو 2 وقت کا کھانا دے دے کہ 60 ہو گیا، نہیں، 60 افراد کو کھانا کھلانا ہے بھر پیٹ، یا ایک ایک مد دے۔ ایسا نہیں کر سکتا کہ کچھ کو کھانا دے دے، کچھ کو ایک مد دے دے، یعنی ایک مثلا 30 آدمیوں کو کھانا دے اور انہی 30 آدمیوں کو ایک ایک مد الگ سے پیک کر کے دے دے، نہیں، 60 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، 60 لوگ۔ اب اگر یہ ہے کہ مثلا ایک فقیر ہے، اس کے گھر میں چھوٹے بڑے سب بچے بھی ہیں، کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں، اس فقیر کے اہل و عیال، ان سب کو ایک ایک شمار کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مثلا ایک انسان کو وہ ایک ہی گھر کے کئی افراد کو وہ کھانا کھلائے یا ان کو ایک مطعام دے دے، تو ان میں چھوٹے بڑے کو ایک ایک شمار کیا جائے گا، لیکن 60 کا عدد پورا کرنا ضروری ہے، لہٰذا 30 کو 2 دے دینا یا 40 کو کچھ دینا اور باقیوں کو کچھ کم دے دینا، اس طرح کام نہیں چلے گا، 60 کو دینا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر طعام دینا چاہے تب بھی یہی ضروری ہے۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم احکامات اسلامی کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔